بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان نے افغانستان سے جڑی دہشت گردانہ کارروائیوں کے پاکستان کے بعد اب خطے اور دنیا کے دیگر ملکوں تک پھیل جانے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے اس کا فوراً نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تازہ واقعات میں وائٹ ہاؤس کے قریب افغان شہری رحمان اللہ کی فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والے 2 میں سے ایک خاتون نیشنل گارڈ ہلاک ہو چکی ہے، جبکہ دوسرے کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ اسی طرح 2 روز قبل افغانستان کے اندر سے ہونے والی ایک دہشت گردی کی کارروائی میں تاجکستان کے صوبہ ختلان میں 3 چینی تعمیراتی اہلکار جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ یورپ کے کئی ملکوں میں نشریات اور دیگر جرائم میں ملوث افغان گینگ درد سر بنے ہوئے ہیں۔ افغان شہری کے امریکہ میں نیشنل گارڈ پر حملے کے بعد صدر ٹرمپ نے جہاں تمام افغان شہریوں کی ویزا درخواستوں پر کارروائی کو غیر معینہ مدت تک معطل کر دیا ہے، ساتھ ہی تیسری دنیا کے تمام ملکوں سے امریکہ ہجرت کے عمل کو بھی مکمل طور پر بند کرتے ہوئے 2021 سے اب تک 19 ملکوں خصوصاً افغانستان سے تعلق رکھنے والے گرین کارڈ ہولڈرز کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد امریکہ کے لیے غیر منفرد بش لوگوں کی ملک بدری کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایسے تمام غیر شہریوں کے وفاقی فوائد ختم کریں گے اور ان کی شہریت منسوخ کریں گے جو امریکہ کے لیے خطرہ سمجھے جائیں، اور ان تمام افراد کو ملک بدر کریں گے جو مغربی تہذیب سے مطابقت نہیں رکھتے۔ دوسری جانب تاجکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے سرحدی علاقے میں افغانستان کی سرزمین سے کیے جانے والے ایک ڈرون حملے میں ایک چینی کمپنی کے 3 ملازمین ہلاک ہوئے ہیں۔ جمعرات کو ایک بیان میں تاجکستان کی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے ڈرون حملہ اس کے صوبہ ختلان کے سرحدی علاقے میں ہوا اور اس حملے میں ڈرون کے ذریعے گرنیڈ اور اسلحہ استعمال کیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تاجکستان افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں سیکورٹی اور استحکام برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود افغانستان کی سرزمین پر موجود جرائم پیشہ گروہوں کی تباہ کن کارروائیاں جاری ہیں۔ جہاں افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی کارروائیوں پر پاکستان مسلسل تشویش کا اظہار کرتا رہا ہے، وہیں پاکستان اور یورپی یونین نے اپنے حالیہ مشاورتی اجلاس کے مشترکہ اعلامیہ میں اکتوبر 2025 میں پاک افغان سرحدی کشیدگی کے تناظر میں علاقائی امن اور بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل پر زور دیتے ہوئے افغان عبوری حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔ اعلامیہ میں افغانستان کی بگڑتی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ افغانستان میں امن، استحکام اور ایک جامع سیاسی عمل ہی خطے کے مفاد میں ہے۔ اسی ضمن میں پاکستان کی مسلح افواج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ افغان رجیم نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں 2021 کے بعد ریاست اور حکومت کا قیام ہونا تھا جو ممکن نہ ہو سکا۔ طالبان رجیم نے ملک میں غیر ریاستی عناصر پالے ہوئے ہیں جو خطے کے مختلف ممالک کے لیے خطرہ ہیں۔ دوحہ مذاکرات میں افغان طالبان نے بین الاقوامی برادری سے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کا وعدہ کیا تھا، مگر اس پر اب تک عمل نہیں ہوا۔ پاکستان کا مطالبہ واضح ہے کہ افغان طالبان کا طرز عمل ایک ریاست کی طرح ہونا چاہیے۔ افغان طالبان رجیم افغانیوں کی نمائندہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ تو عوام کی مستقبل کردہ ہے اور نہ ہی تمام قومیتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس رجیم میں خواتین پر مشتمل افغانستان کی 50% آبادی کی نمائندگی کا کوئی وجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا افغانیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ افغان طالبان کی رجیم کے ساتھ ہے، جبکہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تجارت کی بندش کا مسئلہ ہماری سیکورٹی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ سے جڑا ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔